بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ایک بڑی دلچسپ صورتحال بھی ہے اور کسی حد تک افسوسناک صورتحال بھی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس پر تجزیہ پیش کریں گے کہ یہ دلچسپ صورتحال کیسے ہے اور افسوسناک صورتحال کیسے ہے کہ اسلام آباد میں دو آج عدالتی تاریخیں تھیں۔ ایک توشہ خانہ والے کیس کے حوالے سے، جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی جج صاحب یعنی چیف جسٹس صاحب، جن پر گزشتہ روز عمران خان نے اعتراض کیا تھا کہ انہیں ان پر اعتماد یا اعتبار نہیں، انہوں نے ایک کیس جو کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، اس میں جو سیشن کورٹ ہے یعنی ٹرائل کورٹ، اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کیس دوبارہ ریمانڈ کر دیا ہے اور ماتحت عدالت کو حکم دیا ہے کہ توشہ خانہ والے کیس کی 7 دن تک مسلسل سماعت کی جائے، اور الیکشن کمیشن اور عمران خان کے وکلاء یعنی دونوں جانب کے وکلاء کو سنا جائے، اور اس کے بعد 7 ورکنگ ڈیز میں اس کا فیصلہ کیا جائے۔ توشہ خانہ کے کیس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا 5 مئی کو کہ یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں اور اس پر وہ سماعت کر سکتی ہے، لیکن بعد ازاں اس معاملے کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ ایک اور کیس آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں یعنی کوئٹہ میں ایک عبدالرزاق شر نامی ایک قانون دان یا وکیل، ان کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کے اہل خانہ یا صاحبزادے نے ان کے قتل کا الزام عمران خان پر دیا ہے، یعنی ان کو نامزد کیا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف انہوں نے آرٹیکل 6 پر کارروائی کی درخواست دے رکھی تھی، لہٰذا ان کو عمران خان کی ایما پر قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر 2 جگہوں پر ان کی ضمانتیں خارج ہوئیں۔ بعد ازاں بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج تک ان کو ضمانت دی تھی، اور آج ان کے وکلاء یعنی عمران خان کے وکلاء یا وکیل سردار لطیف کھوسہ، انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اس ضمانت میں توسیع یا عبوری ضمانت دینے، یا انہوں نے استدعا کی تھی کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس پر عدالت نے ان کی یہ استدعا مسترد کر دی اور کہا کہ اس کا فیصلہ لارجر بینچ کر سکتا ہے، 2 رکنی بینچ نہیں کر سکتا۔ وہ چیف جسٹس سے استدعا کریں، چیف جسٹس لارجر بینچ بنائیں، آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کی داد رسی کے لیے، سہولت کاری کے لیے، ان کو فوری طور پر انصاف پہنچانے کے لیے سامنے نہیں آتے، تو بلوچستان کی پولیس عمران خان کو قتل کے اس مقدمے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب دوسری جانب ہمارے ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں محمد نواز شریف، وہ یو اے ای میں مقیم تھے تقریباً 2 ہفتوں سے، اور اب ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ان کا سعودی عرب کا نیم سرکاری دورہ ہے۔ ظاہر ہے وہ سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت تو ہے نہیں، لہٰذا یہ ان کا نجی دورہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ رائل یا شاہی فیملی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز ہیں۔ یاد رہے کہ یو اے ای میں قیام کے دوران میاں نواز شریف نے متعدد سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، یو اے ای کے شاہی خاندان سے کے اعلیٰ جو عہدیدار کہہ لیں، ارکان کہہ لیں، ان سے ملاقات کی، متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، پاکستانی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، آصف علی زرداری سے ملاقات کی، بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، اور بھی بہت سی ملاقاتیں کی۔ اب وہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر بھی وہ 10 روزہ ان کا قیام ہے، وہ اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، وہ سعودی عرب کے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے، یعنی وہ سرمایہ کار جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں، اسی طرح جو پاکستانی ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، عام لوگ نہیں، خواص سے ان کی ملاقات ہوگی۔
جو بات میں نے کہی تھی کہ افسوسناک، دیکھیں ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم، اب وہ کتنی آزادی سے، کتنے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ اس کے دورے ہوتے ہیں UAE کے، یعنی متحدہ عرب امارات کے اور سعودی عرب کے. وہاں پر ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے، وہاں پر شاہی خاندان کے افراد آپ کو ریسیو کرتے ہیں، آپ کے آنر میں عشائیے اور ظہرانے دیے جاتے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، آپ کو عمرہ کروایا جاتا ہے، زیارتیں کروائی جاتی ہیں. تو آپ کو ایک ملک کے سربراہ کے لیے جو پروٹوکول یا سیکیورٹی مختص ہوتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے. خانہ کعبہ آپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے آپ کی عبادت کے لیے. لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ آپ 3 ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں. سعودی عرب سے آپ پاکستان واپس نہیں آ سکتے، آپ سعودی عرب سے لندن جائیں گے. اب تک کا جو پلان وہ یہی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان میں آنے کے لیے ان کے حالات سازگار ابھی تک نہیں ہیں. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب تک موجودہ چیف جسٹس اپنی کرسی پر براجمان ہیں، وہ نواز شریف کی واپسی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہی ہیں. حالانکہ نواز شریف کی واپسی میں جو ایک رکاوٹ تھی، واپسی میں رکاوٹ تو نہیں تھی، یعنی وہ جو تاحیات نااہلی وہ تو ختم ہو چکی ہے. ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ان پر جو مقدمات ہیں جن میں وہ مفرور یا اشتہاری ہیں وہ آ کے سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے. اس کے بعد ان کو ضمانت مل سکتی ہے. اسی مقدمے میں ان کی صاحبزادی بری ہو چکی ہیں، اس مقدمے میں وہ خود بھی بری ہو سکتے ہیں. یعنی ان مقدمات میں بنیادی طور پر ہے ہی کچھ نہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے جب وہ فیصلہ دیا تھا تو واضح طور پر اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ مقدمات تو مفروضہ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں. لیکن بات وہی کہ سابق وزیر اعظم جس کا اپنا بھائی اس وقت ملک میں وزیر اعظم ہو، جس کی اپنی پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہو، جو خود ایک بڑی پارٹی کا قائد ہو، وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتا. ایک اور سابق وزیر اعظم جس پر بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز. میں قتل کے مقدمے کی بات نہیں کر رہا، وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان پر بنایا گیا ہے. عمران خان اس قتل میں کس طرح ملوث ہو سکتے ہیں؟ قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، عمران خان لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی کوئی خاندانی دشمنی تھی. بہرحال ایک مقدمہ تو درج ہے، FIR تو درج ہے اس پر. اب عمران خان تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے. تو ایک طرف ایک سابق وزیر اعظم کو ہر طرف سے سہولت کاری آج بھی میسر ہے، دوسری جانب جس کا بھائی وزیر اعظم ہے اس کی مجبوری کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ وہ سعودی عرب سے اپنے وطن واپس نہیں آ سکتا، بلکہ وہاں سے پھر دیار غیر، برطانیہ دیار غیر ہی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے تو اٹس سیکنڈ ہوم یا ہوم اوے فرام ہوم، لیکن اپنا ملک تو نہیں ہے نا. اب یہ ہماری جو ستم ظریفی ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی منتخب وزیر اعظم، چاہے ان کے انتخاب پر آپ کو کتنا ہی کیوں نہ اعتراض ہو، یعنی رائٹ فرام ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنیجو کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں تو بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، یہ منتخب وزرائے اعظم کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ جمالی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. سملرلی آپ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو پھر نواز شریف، پھر اپنا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا کیا گیا، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کیا کیا، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، پھر نواز شریف، پھر اب عمران خان. عمران خان کو جتنی سہولت کاری آج بھی میسر ہے ماضی کے کسی منتخب یا ڈپوز پرائم منسٹر کو حاصل نہیں تھی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چند دن اور وہ یہ جو ہے نا میں میری جان، یہ فیض احمد فیض کے وہ جو کوئی نظم ہے، چند دن اور میری جان فقط چند ہی روز، تو یہ بات ہے، بس چند روز کی بات ہے. اور پھر وہی 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات. پاکستان میں یہ کھیل ایک طویل عرصے سے کھیلا جا رہا ہے
اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آئندہ 10-15 سالوں کے دوران بھی یہی کھیل کھیلا جاتا رہے گا۔ کبھی وہ آج کچھ شاعری زیادہ آ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یوں ہی اپنے مقام پر، کبھی تو نہیں کبھی ہم نہیں، یہ اپنے اپنے مقام سے ہٹتے رہتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ہٹتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور جس دن ہم نے تاریخ سے سبق سیکھ لیا آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارے ملک کے سیاسی، معاشی اور دیگر جتنے بھی اقتصادی حالات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔